فاطمہ خان، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں فاطمہ خان۔ آج کے تقریری مقابلے کا موضوع جہاں اپنے اندر دلخدازی کا سامان لیے ہوئے ہیں، وہیں ہمارے اپنے سوچ کو محفوظ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ گویا یہ موضوع چمن کو خزاں رسیدگی سے بچانے کا وہ احساس ہے جو ایک باغبان کو اس کی آبیاری کے لیے ہمیشہ مستعد رکھتا ہے۔ انہیں شجر کا چھترچھایا درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب والا طیور سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں۔ یہ وہ مصرع ہے جس کے الفاظ آج کے ایوان میں مجھے لب کشائی کی جرأت و حرارت عطا کر رہے ہیں۔ جناب والا، آج کے اس موضوع میں شجر ہمارا اپنا آشیانہ یعنی وطن کی علامت ہے، جبکہ طیور سے مراد وطن کے پاتے یعنی ہم خود ہیں۔ صدر علی وقار، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے فکر مند ہیں اور ہماری سوچ کا مرکز و محور ہمارا اپنا وطن ہے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ہم اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے وطن کی ترقی اور سربلندی کے لیے اپنے اقدامات کے لیے کوشاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے وطن کو تباہ و برباد ہوتا دیکھتے ہیں یا اسے مسائل و مشکلات میں گھرا ہوا پاتے ہیں، یا جب ہمیں اپنا وطن اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار دکھائی دیتا ہے، تو ایسے میں رد عمل کے طور پر ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، ہمارا یہ رد عمل بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے، اور ہے ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ وہ جن میں ہمت اور حوصلے کا فقدان نہیں ہوتا ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ ملک کو مصائب اور مشکلات کی چکی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو ملک کے حالات سے مایوس اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ تبھی شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہی نہیں جناب والا، حضرت علامہ نے ہمیں یوں بھی متنبہ کیا کہ اگر افراد ملک کی فکر نہیں کریں گے اور اس کی حفاظت کا سامان باہم نہیں پہنچائیں گے، تو پھر ایسے میں ایسی قوم کے بربادی کے فیصلے بھی آسمانوں پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ جناب والا، ہمارا ملک پاکستان سیاسی، معاشی اور معاشرتی تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکا ہے، یقیناً وہ ہماری ناقابت اندیشی کا نتیجہ ہے۔ ملک وطن کی روبہ زوال اور دیگر گوں حالت کو دیکھ کر اکثر لوگ یاس و ناامیدی کا شکار ہو چکے ہیں اور ملک سے متنفر ہو کر اس شجر ہی کو کاٹ دینا چاہتے ہیں جس پر ان کا اپنا بسیرا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر نوجوان اس ملک کو ہی خیر بات کہہ دینا چاہتے ہیں، لیکن میں ان مایوس اور ناامید افرادوں کو مصور پاکستان کا یہ پیغام جناب والا آپ کے توسط سے پہنچا دینا چاہتی ہوں۔ ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے۔ اقبال نے فرمایا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جناب والا، اپنے وطن اور ملت کے حالت زار کے تناظر میں اپنی تقریر کو کچھ اس طرح سمیٹنا چاہوں گی کہ آج کا مصرع تقریر خدا موضوع کی وضاحت ہو جائے اور میری تقریر کا تکمیلہ بھی۔ یہ فصل گل جو ہے روٹھی ہوئی گلستان سے، یہ فصل گل جو ہے روٹھی ہوئی گلستان سے، طیور سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں، طیور سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں۔ شکریہ۔ یہ تھیں فاطمہ خان، اور میں چاہوں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی، محنت اور کاوشوں کے لیے بہت زوردار تالیاں۔